السلام علیکم، میں ہوں شگفتہ یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شگفتہ یوسف اور خوددار معاشرہ۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے علامہ اقبال کے والدین اور ہم والدین۔ سوچئے ذرا، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد شیخ نور محمد، ان کا تعارف ڈاکٹر عبدالحکیم اپنی ایک کتاب فکر اقبال میں یوں بتاتے ہیں کہ راکم الحروف یعنی مصنف علامہ محمد اقبال کے والد نور محمد سے ملنے کا انہیں اتفاق ہوا۔ جس زمانے میں علامہ اقبال انارکلی میں رہتے تھے وہ دراصل اس میں بامسمہ تھے۔ نور محمد کے چہرے پر مجلی تھا۔ ایک محمدی کیفیت ان میں یہ تھی کہ وہ نبی امی کی طرح نوشت و خواند کے معاملے میں امی تھے۔ وہ خدا رسیدہ صوفی تھے اور شیخ نور محمد اگرچہ پڑھے لکھے نہ تھے لیکن سنجیدہ اور متین، ذی عقل، ذی شعور بزرگ تھے۔ شمس العلماء مولانا میر حسن آپ کو ان پڑھ فلسفی کے نام سے پکارتے اور شیخ نور محمد مثنوی مانوی بڑے شوق سے پڑھتے تھے۔ اسی کتاب میں دوسری جگہ وہ درج کرتے ہیں کہ بعض لوگ تصوف کے مشکل نکات کی تفہیم کے لیے شیخ نور محمد کی طرف رجوع کرتے، یعنی علامہ اقبال کے والد کی طرف۔ آپ کو محی الدین ابن عربی کی تصانیف بہت پسند تھیں۔ علم و عرفان کا ذوق و شوق انہیں علماء صلحاء کی مجالس تک لے جاتا، جن کی صحبتوں سے وہ خوب استفادہ فرماتے۔ شیخ نور محمد نہایت عبادت گزار، خدا ترس، پرہیزگار اور صوفی منش انسان تھے۔ ان کی قناعت پسندی کا حال یہ تھا کہ کپڑے سی کر اس سے حاصل ہونے والی قلیل آمدنی میں گزر اوقات کر لیتے، اور نور محمد کی اسی تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ان سے کرامات کا بھی ظہور ہوتا رہتا۔ علامہ محمد اقبال خود کہتے ہیں کہ والدہ محترمہ کا بیان ہے کہ اندھیری رات تھی، کمرے میں چراغ روشن نہ تھا، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کمرہ تمام کا تمام روشن تھا، حالانکہ یہ چراغ روشن نہ تھا اور نہ باہر چاندنی تھی۔ اور علامہ محمد اقبال کے والد نے ان کی پیدائش سے پہلے خواب دیکھا، جو مولانا عبدالسلام ندوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نور محمد اپنی اس خواب کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک خوبصورت سفید رنگ کا پرندہ زمین کے قریب اڑا ہے، لوگوں کا ہجوم ہے اور ہر شخص اس پرندے کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ پھر اچانک وہ پرندہ نور محمد کی جھولی میں گرا، پھر میں بہت خوش ہوا اور دوسرے منہ تکتے رہ گئے۔ شیخ نور محمد فرماتے ہیں کہ اس کے ایک عرصے بعد مجھے اس کی تعبیر بتائی گئی۔ اس پرندے سے مراد عالم روحانی میں میرا پیدا ہونے والا بچہ ہے، جو صاحب اقبال ہوگا، جو اپنی شاعرانہ عظمت، فلسفیانہ بصیرت، الہیات علم و فضل اور سیاسی بالغ نظری میں مشرق و مغرب کے حکماء، شعراء اور علماء سے خراج عقیدت حاصل کرے گا۔ خود اقبال کی نظر میں اپنے والد کا مقام یہ تھا کہ جب وہ اسکاچ مشن کالج میں داخلہ لینے گئے تو ان کے والد نے ان سے عہد لیا کہ بیٹا تم تعلیمی زندگی میں کامیاب ہونے کے بعد اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دو گے۔ اقبال پھر اپنی ایک فارسی سرائے خودی میں ایک سب سے پہلی فارسی کی نظم میں بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ کی میری تربیت میں اتنا بڑا ہاتھ تھا کہ وہ اس کو فارسی میں ذرا بیان کرتے ہیں کہ ایک بچے جو بیکاری ہے اس کو میں نے غصے سے مارا تو میرے باپ نے مجھے سختی سے اس پر غصہ کیا۔ تو آپ یہ ضرور یہ نظم دیکھیے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں قیامت کے دن جب سب حاضر ہوں گے اللہ کے حضور تو میں کیا پیش کروں گا کہ ایک مٹی کی مٹھی جو یعنی علامہ اقبال تجھے حوالے کیا تھا تم اس کی تربیت نہیں کر سکے۔ تو یہی آج میری ویڈیو میں آپ کو میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ علامہ کے والد جو بظاہر ان پڑھ تھے لیکن اپنے بیٹے کی تربیت میں کتنی ان کو فکر تھی، اور اقبال نے اپنی اسی نظم میں پورا اس کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ کبھی یہ پوری نظم کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آگے میں اب بیان کروں گی کہ علامہ اقبال کی والدہ جو تھی وہ خود علامہ بیان کرتے ہیں اپنی نظم کے اندر بھی، اور کتابوں میں علامہ کی جو والدہ ہیں ان کے بارے میں لکھا کہ امام بی بی، یعنی ان کی والدہ کا نام تھا امام بی بی۔ امام بی بی درد مند خاتون تھی، غریب بچوں کی پرورش کرتی، غریبوں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں بنا کر رکھتی اور عبادت گزار ولیہ تھی۔ ان کی تربیت کا علامہ محمد اقبال کے اوپر گہرا اثر تھا۔ جب 1914 میں وہ 78 برس کی عمر میں وصال پا گئی تو علامہ اقبال کے احباب تعزیت کرنے کے لیے آئے تو آپ والدہ کا ذکر کرتے ہی اشکبار ہو گئے اور بار بار کہتے تھے میری والدہ ماجدہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا۔ احباب نے پوچھا کس احسان کا تذکرہ کر رہے ہیں؟
اصرار کرنے پر علامہ محمد اقبال نے فرمایا، والدہ ماجدہ انتہائی درجہ کی پرہیزگار خاتون تھی، تقوی میں درجہ کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ فرماتی تھی کہ رزق حلال ایمان کی جان ہے۔ جب میں دودھ پیتا بچہ تھا تو انہیں شبہ ہوا کہ والد کی آمدنی شرعاً مشکوک ہے، چنانچہ انہوں نے اپنا دودھ پلانا بند کر دیا اور اپنی محنت کے پیسوں سے ایک بکری خریدی اور اس کا دودھ پلانا شروع کیا۔ مقصد یہ تھا کہ مشکوک آمدنی کے رزق سے پیدا ہونے والا دودھ میرے جسم میں نہ جائے۔ جب تک والد نے انہیں یقین نہیں دلایا کہ ان کی آمدنی رزق حلال ہے تو انہوں نے مجھے اپنا دودھ نہیں پلایا۔ اسی بنا پر علامہ نے اپنی والدہ کے وصال پر بہت اشعار لکھے جو بانگ درا میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک شعر یہ ہے، تربیت سے میں تیری انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ علامہ کے والدین کا بہت بڑا کردار تھا آپ کی تربیت میں، جس سے انہوں نے امت کو اتنا بہترین بیٹا دیا کہ جو آج بھی ہمارے اندر اتنی زندہ ہے، اور میں آپ کے سامنے ان کی فکر کو پیش کرتی ہوں۔ وہ ان کی فکر دراصل قرآن کی فکر تھی، ان کی فکر دراصل ایک پاکیزہ فکر تھی، اور پاکیزہ چیزوں کو اللہ فروغ دیتا ہے، اللہ پروان چڑھاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ علامہ اقبال کے والدین نے بچے کی تربیت میں رزق حلال کو کتنی اہمیت دی۔ سوال یہ ہے کہ ہم والدین اپنے بچوں کو کیا رزق حلال دے رہے ہیں؟ ان کی تربیت میں رزق حلال کی کتنی اہمیت ہے، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم رزق حلال پر بات کریں گے۔ میں اور آپ انہی کی فکر سے روشن ہوں گے، اور میرا پاکستان انہی کی فکر سے روشن ہو کر دوبارہ پاکستان بنے گا انشاءاللہ۔ آئیے مل کر پاکستان کو خوددار بنائیں، روشن بنائیں، اور ہم مل جل کر پاکستان کی قسمت کا ستارہ دوبارہ چمکا دیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔